السلام علیکم طالبات، میں ہوں آپ کی ٹیچر سمینہ اشرف۔ آج ہم پڑھیں گے دباؤ کے ذرائع۔ دباؤ کے بارے میں لازارس کا ایک بڑا دلچسپ نظریہ ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی شخص کتنا دباؤ محسوس کرتا ہے یا وہ دباؤ کی صورتحال میں کس طرح کا رد عمل دیتا ہے، اس کی سوچ میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے، یا وہ کتنی ہی جانی کیفیت محسوس کرتا ہے، وہ بے چارگی محسوس کرتا ہے یا خوف یا غصہ، جو بھی دباؤ کے اندر ہوتا ہے، وہ جو کچھ بھی رد عمل دیتا ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ صورتحال کو کس طرح سے لیتا ہے، وہ صورتحال کی کس طرح تشریح کرتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق اگر صورتحال کی تشریح اس طرح سے کی جائے کہ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے اور یہ ہمارے لیے پریشان کن ہے یا چیلنجنگ ہے، تو ایسی صورت میں انسان دباؤ محسوس کرے گا۔ لیکن اگر انسان صورتحال کو دیکھ کر اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ یہ ایک بالکل نارمل صورتحال ہے اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، تو ایسی صورت میں انسان دباؤ محسوس نہیں کرے گا۔ یعنی انسان اپنے ارد گرد کی باتوں کو جس طرح سے سوچتا ہے اور جس طریقے سے ان کی تشریح کرتا ہے، اس پر انحصار ہے کہ وہ دباؤ، اس کے بعد وہ دباؤ محسوس کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر دباؤ محسوس کرے گا تو وہ کتنا دباؤ محسوس کرے گا، کم کرے گا یا زیادہ کرے گا۔ صورتحال کی تشریح کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کا تخمینہ بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسان ماحول کو دیکھ کر، اپنے ذرائع کو دیکھ کر یہ حساب کتاب یعنی تخمینہ لگاتا ہے کہ یہ جو صورتحال ہے، جو پریشان کن یا چیلنجنگ ہے، میں اس کے ساتھ نپٹ سکتا ہوں یا نہیں نپٹ سکتا۔ اگر تو انسان اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ہاں میں اس سے نپٹ سکتا ہوں، تو پھر وہ اس کو زیادہ پریشان کن نہیں لگے گی اور وہ زیادہ دباؤ کا شکار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صورتحال اس کے قابو سے باہر ہو اور وہ یہ تخمینہ لگائے کہ یہ صورتحال میرے قابو سے باہر ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں انسان دباؤ زیادہ محسوس کرے گا۔ اب ہم پڑھیں گے دباؤ کے ذرائع۔ دباؤ کے ذرائع سے مراد یہ ہے کہ وہ کون کون سی باتیں ہوتی ہیں، وہ کون کون سے سورسز ہوتے ہیں جو دباؤ یا سٹریس پیدا کرتے ہیں۔ ویسے تو ہم نے بات کی تھی کہ انسان کی زندگی کا ہر لمحہ دباؤ میں گزرتا ہے، اور ہلکی سے ہلکی تبدیلی بھی جو ہماری زندگی میں آتی ہے وہ ایک طرح کا دباؤ ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہلکا دباؤ ہوتا ہے وہ عام طور پہ ہمیں پریشان نہیں کرتا۔ جو زیادہ دباؤ ہوتا ہے وہ انسان کی صحت اور تندرستی کو متاثر کرتا ہے۔ تو ہم اب اس دباؤ کی بات کر رہے ہیں جو تھوڑا سا زیادہ دباؤ ہوتا ہے اور جو روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ دباؤ کن کن وجوہات سے پیدا ہوتا ہے؟ اس میں ہومز اور راہی نام کے دو ماہرین نفسیات نے بڑی اہم ریسرچ کی۔ ان کے مطابق دباؤ کے ذرائع دو طرح کے ہوتے ہیں: خارجی واقعات اور اندرونی وجوہات۔ دباؤ کے خارجی ذرائع میں وہ واقعات شامل ہیں جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، جو ہمارے ماحول میں ہوتے ہیں۔ ہمارا ایک تو طبعی ماحول ہے، اس میں سردی، گرمی، بارش، قدرتی آفات، سیلاب، زلزلے، روزمرہ کے مسائل وغیرہ۔ پھر ہمارا سماجی ماحول ہے، جس طرح یعنی دوسرے لوگ کس طرح ہمیں متاثر کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ سیاسی ماحول ہو جاتا ہے، انسان کا کلچر ہو جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں یہ وہ ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہیں اور یہ ہمارے اوپر دباؤ پیدا کر سکتی ہیں۔ دباؤ کا دوسرا ذریعہ ہمارے اندر کی دنیا، یعنی ہماری اپنی خصوصیات، ہماری اندرونی وجوہات۔ اس میں ہماری سوچ کا غلط انداز بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہماری اپنی اندرونی کمزوریاں بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے لیے دباؤ پیدا کرتی ہیں۔ مثلا اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ ہمیں آج کا کام کل پر چھوڑنے کی عادت ہے، تو ہمیں کوئی بھی کام کرنا بہت مشکل لگے گا اور ہم دباؤ محسوس کریں گے، اور اس دباؤ کا یعنی قصوروار کوئی دوسرا نہیں ہوگا بلکہ ہماری اپنی عادات ہوں گی۔ اسی طرح اگر ہماری عادت ہو کہ ہم مشکل کام سے گریز کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، یا ہم یہ سوچیں کہ ہم مشکل کام کر ہی نہیں سکتے، تو تب بھی ہم مشکل کاموں کے دوران دباؤ کا شکار۔ ایسی صورت میں اپنی سوچ کو اور اپنی عادتوں کو تبدیل کر کے ہم دباؤ سے بچ سکتے ہیں۔ دباؤ کے ذرائع میں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جن باتوں کا تعلق ہمارے خاندان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بہت ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں، اور ان باتوں سے دباؤ ہم زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ خاندان بنیادی گروہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا گروہ ہوتا ہے، پرائمری گروپ ہوتا ہے
یعنی پیدائش سے ہی ہم خاندان کا رکن ہوتے ہیں، تو خاندان کے مسائل، خاندان کا فائدہ یا نقصان ہمارا فائدہ یا نقصان ہوتا ہے، تو خاندان کے ساتھ جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم بہت زیادہ دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ اگر خاندان خطرے میں ہو، خاندان کا کوئی فرد، اس کی کسی یعنی جان مال کو کوئی خطرہ ہو یا اس کی صحت کو کوئی خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں ہم شدید دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دباؤ کے اہم ذرائع کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے زندگی میں تبدیلیاں۔ زندگی میں جو بھی اہم تبدیلیاں آتی ہیں، مثلا ہم اسکول سے نکل کر میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں چلے گئے، ہمارا گھر کا چینج ہونا، مثلا شادی ہو جانا، بچہ پیدا ہونا، یہ تمام ایسی تبدیلیاں ہیں جو ہماری زندگی کی اہم تبدیلیاں ہوتی ہیں اور یہ ہمارے لیے دباؤ پیدا کرتی ہیں۔ تعلیم کا ختم ہو جانا اور اس کے بعد ملازمت شروع ہونا، ملازمت ختم ہو جانا، ملازمت کو تبدیل کرنا کی ضرورت محسوس ہونا، ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا، کسی دوسرے ملک میں جا کر رہائش اختیار کر لینا، گاؤں کو چھوڑ کر شہر میں آ جانا یا شہر کو چھوڑ کر گاؤں میں چلے جانا، ریٹائر ہو جانا، یہ سب ہماری زندگی کی بہت اہم تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور ان تمام تبدیلیوں کے دوران ہم دباؤ محسوس کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم منفی تبدیلیاں کہہ سکتے ہیں، لیکن کچھ تبدیلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مثبت ہوتی ہیں، جیسے شادی ہونا، بچے کی پیدائش، یا کسی نئے کالج یا یونیورسٹی میں داخلہ لینا، یا نئی ملازمت شروع ہونا، تو یہ مثبت تبدیلیاں ہیں اور یہ خوشی والی باتیں ہیں، لیکن ان کے دوران بھی ہم دباؤ محسوس کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہماری زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے، ہمارے لائف سٹائل میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے، تو اس وقت ہمیں اپنے آپ کو بہت زیادہ چینج کرنا پڑتا ہے، ہمیں اپنے طور طریقے، اپنے رہنے سہنے کا انداز بہت زیادہ تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جب زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ نئی ذمہ داریاں بھی آتی ہیں، ان ذمہ داریوں کا بھی ایک خوف ہوتا ہے کہ مثلا ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں گے یا نہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کی پروموشن ہوتی ہے تو یہ ایک خوشی کی بات، لیکن پروموشن بھی دباؤ کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ وہ نئی ذمہ داریوں کو لاتی ہے اور اس میں انسان کو وہ پہلے والا جو آسان لائف سٹائل تھا اس کو چھوڑ کر ایک نیا اور مشکل لائف سٹائل اختیار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہے روزمرہ کے معمولات اور رکاوٹیں۔ ابھی ہم نے زندگی کی تبدیلیوں کی بات کی، زندگی کی تبدیلیاں تو بہت بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں، لیکن زندگی کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں جو روزمرہ کی روٹین کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے بہت دباؤ کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جو بظاہر جن کی کوئی اتنی اہمیت نظر نہیں آتی، لیکن یہ ہماری روزمرہ زندگی میں اگر یہ بہت زیادہ ہو جائیں تو انسان بہت دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے، یا اچانک لائٹ کا چلے جانا، یا آپ کہیں جلدی پہنچنا چاہتے ہیں تو راستے میں ٹریفک جیم ہو جانا، یا پتہ چلے کہ راستہ آگے سے بند ہے، اب آپ کو واپس جانا پڑے گا، نیا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، پیٹرول ختم ہو جانا، اچانک گھر میں مہمان آ جائیں اور آپ نے کھانا نہ پکایا ہوا ہو، آپ کو کسی چیز کی فوری ضرورت ہو، آپ دکان پر لینے جائیں اور آگے سے دکان بند ہو، آپ درزی سے کپڑے سلوائیں اور وہ کپڑے خراب سل جائیں۔ یہ سب روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمارے لیے دباؤ پیدا کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد دباؤ کی وجوہات میں آتا ہے طویل عدم اطمینان۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی پریشانی یا عدم اطمینان یعنی اطمینان کی کمی جو بہت عرصے تک رہے، انسان کی زندگی میں بہت لمبے دورانیے تک چلے۔ مثلا کوئی لمبی بیماری جو کئی سال تک چلے، یا کوئی شخص بہت لمبے عرصے تک بے روزگار رہے، یا بہت لمبے عرصے تک بے گھر رہنا، یا ایسے حالات میں رہنا جہاں زندگی گزارنے کی بنیادی سہولتیں میسر نہ ہوں، یا کسی ایسی جگہ پر نوکری کرنے پر مجبور ہو جہاں وہ نوکری نہیں کرنا چاہتا، یا وہ کسی ایسے سماجی گروہ یا کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو جہاں پر لوگ اس کو اپنا نہ رہے ہوں یا اس کے ساتھ تعصب سے پیش آ رہے ہوں، اور وہ چاہتا ہو کہ وہ اس علاقے کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے اور طویل عرصے سے وہ تمام باتیں برداشت کر رہا ہو، تو اس قسم کی صورتحال کو ہم کہیں گے طویل عدم اطمینان۔ اس قسم کی صورتحال بھی انسان کے لیے بہت دباؤ کا باعث ہوتی ہے۔ طالبات، اس سبق کا بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔